کہ وہ نئی نئی دلہن تھی. ان کی شادی کو صرف 3 مہینے گزرے تھے اور 3 مہینے گزرنے کے بعد ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے. وہ کہتی کہ جب بھی میں پڑھتی تھی میرے گلے میں لگتا تھا کہ کچھ پھنس رہا ہے. تو ان کا یقین اس چیز پہ اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو آج میں آپ کو ایک لڑکی کی جو بالکل نئی دلہن تھی ان کی حالات کس طرح سے برے ہو گئے تھے اور پھر اللہ نے ان کے حالات کو کس طرح ایک میریکلز کے طور پہ بدلا ہے، میں آپ کو یہ میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو آپ اس اسٹوری کو پورا ضرور سنیے گا. آپ کی بھی زندگی میں اگر اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ایک موٹیویشن ملے گی اور کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنی زندگی میں اس سچویشنز، اس حالات میں، اس چیز کا بھی آپ کو پتہ انشاءاللہ چلے گا. تو ہماری زندگی میں اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہم نظر بد کو یا پھر حسد کو یا پھر بری چیزوں کو ہم اگنور کر کے چلتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، نظر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مجھے بھی ایک انسٹا پہ ایک بہن نے میسج کیا تھا کہ آپ ہی ہماری شادی جب سے ہوئی ہے، ہماری شادی کو 1 سے 1.5 سال ہوئے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہمیں پریشانی ہوتی رہتی ہے. کبھی میں بیمار، کبھی میرے شوہر بیمار، مطلب کسی بھی حالات میں ہم سکون سے نہیں ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی رہتی ہے اور ہمیں اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے. تو کبھی اس طرح کی سچویشنز آ جاتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، نظر بد کے شکار ہو جاتے ہیں، یا کسی دشمن نے ہمارے پیچھے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت کم، لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے بری طریقے سے پڑ جاتے ہیں، ہمارا برا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے حالات میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں. بابا ان کو کہتے ہیں کہ آدھی رات کی قبر کی مٹی لے کر آئیں، تو وہ لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لال بکرا لے کر آئیں یا کالا بکرا لے کر آئیں، تو سفید مرغا لے کر آئیں. وہ ساری چیزیں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے تیار ہو جاتے کیونکہ ان کو قرآن و حدیث پہ یقین نہیں ہے اور ان کو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس بہن کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا. وہ ان کی میریکل اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہن ہے جو وہ بتاتی ہیں کہ وہ نئی دلہن تھی. ان کی شادی کو صرف 3 مہینے گزرے تھے اور 3 مہینے گزرنے کے بعد ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگ گئی. ان کو اپنا سسرال اچھا نہیں لگنے لگ گیا، ان کے شوہر سے ان کو نفرت ہونے لگ گئی، ان کی شادی شدہ زندگی جو ہے اس سے ان کو الجھن ہونے لگ گئی. اور ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کا کہیں اور افیئر تھا یا پھر کوئی اور بات تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ان کو ایک اندر سے دلی اور دماغی کیفیت ایسی ہونے لگ گئی کہ ان کو اپنی شادی اچھی لگنے نہیں لگ گئی. ان کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگ گئی سسرال والوں کے لیے، شوہر کے لیے. دیکھیں کچھ سچویشنز، کچھ ایسی برے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں سسرال والوں سے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. لیکن کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں. بہت کم ایسے سچویشن ہوتے ہیں کہ شادی نہیں چلتی ہے. وہ کہتی کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ مجھے اپنے شوہر سے نفرت کرنی چاہیے، میرے شوہر بہت برے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں میرے دل میں جو ہے یہ بات پیدا ہونے لگی کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. مجھے میرے شوہر سے محبت کرنا میرا دل نہیں کرتا تھا، میں جو ہے ان سے نفرت کرنے لگ گئی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہی تھی. پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور کافی ٹائم تک اپنے گھر پہ رہتی ہے. ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. اگر ایسی سچویشن ہوتی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں یا سسرال والے بہت برے ہیں یا شوہر بہت برا ہے تو وہ ان کو کلیئر سچویشن دکھتی، لیکن ایسی کوئی بھی ریزن ان کے سامنے نظر نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ریزن ہے کہ مجھے سب چیزوں سے نفرت ہونے لگ گئی ہے. انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، انہوں نے پھر یہ چیزیں تھوڑی بہت پتہ کرنے کی کوشش کی، کچھ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ پتہ کرنے کی کوشش کی. تو ان کو پتہ چلا کہ وہ نظر بد اور حسد کا شکار ہو گئی ہیں اور ان کے حالات اس طرح سے برے ہونے لگ گئے تھے کہ اب ان کو لگتا تھا کہ ان کی زندگی پوری برباد اور ختم ہونے والی ہے. پھر ان کو اس چیز کا پتہ چلا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور ان نظر بد، حسد اور بری چیزیں جو جادو وغیرہ ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے
سورۃ البقرہ کی مدد لینی چاہیے. سورۃ البقرہ سے اللہ تعالیٰ شفا یابی بھی دیتے ہیں، حالات کو بھی بدل دیتے ہیں، اور جو نظر بد یا حسد یا پھر ایسی برے جادو وغیرہ شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی، تو وہ بہت ہمت کر کے پڑھتی تھی، اور وہ کہتی کہ جب بھی میں پڑھتی تھی میرے گلے میں لگتا تھا کہ کچھ پھنس رہا ہے. تو ان کا یقین اس چیز پہ اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو برا معاملہ ہے. تو ان کے گلے میں کچھ پھنسنے سا لگنے لگتا تھا. پھر وہ کہتی کہ میں جب بھی پڑھنے بیٹھتی تھی مجھے اتنا زیادہ جو ہے نیند آتی تھی، نیند کا غلبہ میرے اوپر آنے لگتا تھا. لیکن وہ انہوں نے ہمت کر کے کنٹینیو 2 ہفتے تک پڑھنے کی کوشش کی. آخر کار وہ بتاتی ہے کہ ان کے اوپر نیند جو ہے وہ غالب آ گئی، اور وہ نیند کا غلبہ پا کر پھر وہ چھوڑ دیا اس نے، اور وہ سوتی انہوں نے یہ پڑھنا چھوڑ دیا اور وہ سوتی چلی گئی. ہر رات یا پھر جس وقت بھی وہ پڑھتی تھی وہ پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا، اور اب انہیں سونا اچھا لگنے لگا تھا. یعنی کہ ایک طرح سے شیطان ان پہ غلبہ پا چکا تھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ میرے حالات جو ہے وہ برے ہی ہوتے جا رہے ہیں، بدل نہیں رہے ہیں. پھر انہوں نے بہت ہمت کی، بہت توبہ کی، بہت توفیق مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے توفیق مانگنے کے بعد انہوں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے ہو گئے میں ہمت کر کے، میرے اوپر نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور مجھے پریشانی ہوتی ہے پڑھنے میں، لیکن میں 2 ہفتے سے کنٹینیو پڑھ رہی تھی کہ اللہ نے میرے ساتھ معجزہ کیا. اللہ نے میرے ساتھ یہ رحمت کی کہ میرے سسرال والے جو ہیں، میرے شوہر بھی مجھے آ کر لے گئے، اور اب میری زندگی بہت پرسکون گزر رہی ہے. مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا ہے. میرا شوہر، میرے سسرال والے، سب کچھ مجھے سکون دینے لگ گیا ہے. ایک اچھی چیز میری زندگی میں ہونے لگ گئی ہے. مطلب ان کی زندگی ایک پرسکون زندگی بن گئی ہے. تو ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ یا تو وہ نظر بد، یا تو حسد، یا پھر کسی جادو وغیرہ کا شکار ہو گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو اس طرح شفا دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو شفا بنا کر اتارا ہے. تو ہمارا بھی یقین اگر قرآن پہ ہونا اور اللہ کی ذات پہ ہو تو ہمیں ادھر ادھر باباؤں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ کے حالات، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے پریشان ہیں، آپ کے دل میں نفرتیں پیدا ہو رہی، یا اگر ایسے کوئی بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا محاسبہ کریں. آپ جو ہے اس چیز کو، سورۃ البقرہ کو پڑھنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا ٹف ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اگر آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور آپ کے حالات اگر اس طرح سے کچھ برے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دیں گے اور آپ کے حالات کو بھی خوبصورت اور بہترین بنا دیں گے. تو استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور سورۃ البقرہ کو اگر آپ ایسی کسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو اسے شامل کریں. آپ کے گھر سے اور آپ کی زندگی سے شیاطین کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اور آپ کی زندگی کو پرسکون بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایسی میریکلز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.